یہ ایک بہت ہی عجیب معمہ ہے۔ امریکہ میں ہزاروں کی تعداد میں قیمتی شپنگ کنٹینرز کو یا تو کھلے میدانوں میں زنگ لگنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے یا پھر انہیں سیدھا کباڑ میں بیچ دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بظاہر فضول خرچی آخر کیوں ہوتی ہے؟ چلیں اس معاملے کی تہہ تک جاتے ہیں۔ یہی وہ بنیادی سوال ہے جو اس پوری کہانی کی جڑ ہے۔ آخر ایک ایسی چیز جو اتنی قیمتی ہو، اسے اس طرح کیوں ضائع کیا جا رہا ہے؟ یہ ایک ایسا تضاد ہے جو ہمیں عالمی تجارت کے ایک بہت گہرے راز کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا، اس پہیلی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ایک شپنگ کنٹینر دراصل کتنی اہمیت رکھتا ہے، تبھی تو یہ بات واضح ہوگی کہ اسے یوں ہی چھوڑ دینا اتنا غیر منطقی کیوں لگتا ہے۔ ایک نیا 40 فٹ کا شپنگ کنٹینر بنانے کی لاگت تقریباً 3 سے 5,000 تک آتی ہے۔ سوچئے ذرا، یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے، یہ اپنے آپ میں ایک اہم اور قیمتی اثاثہ ہے۔ دیکھیے، یہ صرف لوہے کے ڈبے نہیں ہیں، یہ عالمی تجارت کی لائف لائن ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے خون کے سرخ خلیے ہمارے جسم میں آکسیجن پہنچاتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ کنٹینرز دنیا بھر میں فیکٹریوں سے دکانوں تک سامان پہنچاتے ہیں، اور اسی سے عالمی معیشت کا پہیہ چلتا رہتا ہے۔ تو پھر اگر یہ اتنے ضروری ہیں تو مسئلہ کیا ہے؟ اس پوری گتھی کی جڑ عالمی تجارت کے بہاؤ میں ایک بنیادی عدم توازن ہے۔ تجارت کا یہ سمندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر ایک ہی سمت میں بہہ رہا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں تجارتی عدم توازن۔ اب اس کا مطلب صرف ڈالروں اور سینٹ کا فرق نہیں ہوتا، اس کا ایک ٹھوس نظر آنے والا نتیجہ بھی نکلتا ہے، اور وہ ہیں لاکھوں خالی کنٹینرز کے ڈھیر۔ یہ ایئرپورٹ ٹیکسی مسئلہ کی مثال شپنگ لائنز کے معاشی فیصلوں کو بالکل صاف کر دیتی ہے۔ دیکھیے، ایک کنٹینر جو امریکہ میں خالی کھڑا ہے، وہ اصل میں کمائی کا نقصان کر رہا ہے۔ شپنگ لائنز کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ اسے خالی ہی واپس ایشیا بھیج دیا جائے تاکہ اسے دوبارہ قیمتی سامان سے بھرا جا سکے۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے۔ پوری دنیا میں بندرگاہوں پر لائے اور لے جائے جانے والے تمام کنٹینرز میں سے تقریباً 20% یعنی ہر 5 میں سے ایک کنٹینر بالکل خالی سفر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تو اربوں ڈالر کی انیفیشنسی ہوئی نا۔ لیکن امریکہ میں یہ صورتحال اور بھی زیادہ سنگین ہے۔ ایشیا سے آنے والے 60% کنٹینرز بھرے ہوئے واپس نہیں جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 10 میں سے 6 کنٹینرز یا تو خالی واپس جاتے ہیں یا پھر بس وہیں امریکی بندرگاہوں پر پڑے رہ جاتے ہیں۔ تو چلیے اب آتے ہیں اس کہانی کے کلائمیکس پر، جہاں وہ اصل حساب کتاب سامنے آتا ہے جو اس پوری پہیلی کو حل کر دیتا ہے۔ یہ ایک سیدھا سادہ انتخاب ہے، لیکن اس کے نتائج بہت بڑے ہیں۔ یہاں دیکھیے، اس سلائیڈ پر جو اعداد و شمار ہیں نا، وہی اصل کہانی بتاتے ہیں۔ امریکہ سے ایک خالی کنٹینر کو واپس چین بھیجنے پر تقریباً $3,000 لگتے ہیں۔ دوسری طرف چین میں ایک بالکل نیا کنٹینر صرف $2,000 میں بن جاتا ہے۔ تو فیصلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ایک شپنگ کمپنی کیوں ایک پرانا خالی کنٹینر مہنگے داموں واپس منگوائے گی جب وہ سستے میں ایک نیا وہیں بنوا سکتی ہے جہاں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ اس پورے حساب کتاب کے بعد امریکہ میں پڑا ہوا وہ کنٹینر ایک سٹرینڈڈ ایسٹ بن جاتا ہے۔ مطلب ایک ایسا اثاثہ جو کہیں پھنس گیا ہے، اور اسے اس کی اصل جگہ واپس لے جانا اس کی اپنی قیمت سے بھی زیادہ مہنگا ہے۔ تو اسے چھوڑ دینا یا کباڑ میں بیچنا کوئی غلطی نہیں، بلکہ موجودہ معاشی نظام کا ایک منطقی نتیجہ ہے۔ تو پھر ان لاکھوں کنٹینرز کا ہوتا کیا ہے جو امریکہ میں پھنس جاتے ہیں؟ ان کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہاں سے ایک نئی اور کافی غیر متوقع شکل اختیار کر لیتی ہے۔ دیکھیے، ان پھنسے ہوئے اثاثوں کے لیے 2 راستے نکلتے ہیں۔ ایک طرف تو ان کا بڑا تخلیقی استعمال شروع ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف اس پورے نظام کی وہ چھپی ہوئی قیمت بھی سامنے آتی ہے جس کا اثر ہم سب پر پڑتا ہے۔ جیسے کہ سب سے عام مثال ہے ان سے بنائے جانے والے گھر جو سستے اور پائیدار سمجھے جاتے ہیں۔ انہیں دفاتر، آرٹ اسٹوڈیوز اور ورک شاپس جیسی تخلیقی جگہوں میں بھی تبدیل کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ مہمان نوازی کی صنعت میں بھی ان کا استعمال بڑھ رہا ہے، جیسے کہ کیفے اور بارز بنانے کے لیے۔ اور سب سے حیران کن استعمالات میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ ان پرانے کنٹینرز کو اپنے گھروں میں سوئمنگ پولز کے طور پر بھی استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھیے تو ذرا، انسانی تخلیقی صلاحیت کی کوئی حد نہیں۔
لیکن اس ساری تخلیقی صلاحیت کے پیچھے اس عالمی کنٹینر کے عدم توازن کے کچھ منفی اور غیر ارادی نتائج بھی ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نظام صرف ماحول کو ہی نقصان نہیں پہنچاتا، خالی کنٹینرز کو سمندر پار بھیجنے سے ایندھن ضائع ہوتا ہے اور کاربن کا اخراج بڑھتا ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امریکی کسانوں اور برآمد کنندگان کو اکثر اپنا مال بھیجنے کے لیے کنٹینر نہیں مل پاتے، کیونکہ شپنگ لائنز کے لیے زیادہ منافع بخش یہ ہوتا ہے کہ وہ کنٹینر خالی ہی واپس ایشیا بھیج دیں۔ اس طرح مقامی معیشت کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ اتفاقاً نہیں ہو رہا، یہ ہمارے موجودہ عالمی معاشی ڈھانچے کا ایک منطقی نتیجہ ہے۔ یہ سسٹم کی کوئی خرابی نہیں بلکہ اس کا ایک فیچر بن چکا ہے۔ تو اس پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ عالمی تجارت کا توازن بگڑا ہوا ہے۔ اکثر نیا کنٹینر بنانا پرانے کو واپس لانے سے سستا پڑتا ہے۔ اس سے امریکہ جیسے درآمدی ممالک میں لاکھوں کنٹینر پھنس جاتے ہیں، اور یہ ڈھیر دراصل عالمی تجارتی خسارے کی ایک زندہ مثال ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، یہ جو پورا شپنگ کا نظام ہے یہ زیادہ سے زیادہ منافع اور رفتار کے لیے تو بہترین ہے، لیکن ایک ایسی دنیا میں جہاں وسائل محدود ہیں، کیا یہ ہمیشہ ایسے ہی چل سکتا ہے؟ یا پھر وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک زیادہ متوازن اور پائیدار نظام کے بارے میں سوچیں؟